السلام علیکم ایوری ون۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت بعثادت سے نبوت تک ٹاپک کے MCQs کو کور کر رہے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے 50 MCQs پارٹ 1 میں ہم کور کر چکے ہیں۔ آج 51 کویسچن سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ کویسچنز کمپیٹیٹیو ایگزامز، کوئی بھی NTS ٹیسٹ کا ہو، PPSC کا ہو، موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خالہ تھیں؟ آپشن A 5، آپشن B 6، آپشن C 7 یا 8۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن B 6۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر رسم عقیقہ کے وقت کتنی تھی؟ 7 گھنٹے، 7 دن، 7 سال، 7 ماہ۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے 7 دن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام بتائیں جن کا اصل نام برہ تھا۔ آپشن A ام حبیبہ، ام رکیبہ، ام حفصہ، ام احمد۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن B ام رکیبہ۔ اس یہودی کا کیا نام تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دوسرے روز آپ کی نبوت کے بارے میں پیش گوئی کی تھی؟ آپشن A یوسف، آپشن B عدیل، آپشن C نوفل، آپشن D طارق۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن A یوسف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کس نے کیسر و کسریٰ کے محلوں کو اپنے خواب میں دیکھا؟ عبد المطلب، حلیمہ سعدیہ، صوبیہ، حضرت آمنہ۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن D حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے۔ کس مقدس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام احمد کا ذکر ہے؟ قرآن پاک، انجیل یا دونوں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے دونوں۔ کس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فارکلیت درج ہے؟ بائبل، انجیل، قرآن، زبور؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے انجیل۔ فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، خوراک دینے والا، آرام اور سکون دینے والا، یقین دلانے والا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن C آرام اور سکون دینے والا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت صوبیہ، حضرت خولہ؟ تو حضرت صوبیہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کتنا عرصہ قیام کیا؟ 53 سال، 60 سال، 40 سال، 45 سال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن A 53 سال۔ ابتدائی تعلیم کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ کیا ہے؟ ان پڑھ، عالم، طالب علم یا امی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن D امی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ حضرت عباس، حضرت حمزہ اور دونوں؟ تو آپشن C اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا اسلام نہیں لائے؟ ابو لہب، ابو طالب، دونوں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن C دونوں۔ عام الفیل کا سال کب سے شروع ہوا؟ 517 عیسوی، 575 عیسوی، 580 عیسوی، 590 عیسوی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن A 570 عیسوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کس بہن کی گود میں بچپن میں کھیلا کرتے تھے؟ امینہ، شیمہ، سعدیہ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن B شیمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کون سا واقعہ ظہور پذیر ہوا؟ شق الصدر، واقعہ فیل، شق الراس یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن A شق الصدر۔ حضرت ابو عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لی؟ ابو لہب،
ابو طالب، حضرت حمزہ، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، ابو طالب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ اپنے پہلے تجارتی سفر کی غرض سے شام گئے؟ 12 سال، 15 سال، 18 سال اور 20 سال۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، 12 سال۔ شام کے پہلے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ملاقات کس شخص سے ہوئی جس نے ابو طالب سے کہا کہ آخری نبی کی تمام علامات تمہارے بیٹے میں پائی جاتی ہیں، اسے باحفاظت واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو؟ بحیرہ، بسوسہ، بلتان، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے بحیرہ۔ بحیرہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، عیسائی۔ جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو تمام درخت اور پتھر اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یہ الفاظ کس سے کہے تھے؟ آپشن اے، بحیرہ نے ابو عبد المطلب سے، بحیرہ نے ابو طالب سے، مرہ نے بحیرہ سے، مرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے بحیرہ نے ابو طالب سے۔ بحیرہ راہب تھا، اس کا حقیقی نام کیا تھا؟ جرجیس، جبلیس، لبوسس یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے جرجیس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ حرب فجار، حرب کیس، حرب بسوسس یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے حرب فجار۔ حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 12 سال، 15 سال، 18 سال یا 20 سال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، 15 سال۔ عکاظ میں کن قبائل کے درمیان حرب فجار لڑی گئی تھی؟ قریش اور تمیم، قریش اور فجار، قریش اور اسد، قریش اور کیس؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، قریش اور کیس کے درمیان۔ حرب فجار کتنے سالوں تک جاری رہی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، 4 سال۔ حرب فجار میں قریش کی فوج کے اس سربراہ کا نام بتائیں جو ابو سفیان کے والد تھے؟ جلیس بن امیہ، عزیز ابن امیہ، عباس ابن امیہ، حرب ابن امیہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، حرب ابن امیہ۔ حرب فجار ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں قریش لڑائی کو حرام قرار دیتے تھے، اس لیے اس لڑائی کو حرب فجار کا نام دیا گیا ہے، جن میں شامل تھے ذی-قعد، ذی الحج، محرم، تمام۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، تمام۔ حرب فجار کے بعد کون سا معاہدہ ہوا؟ حلف الفضول، حلف القریش، حلف القیس، حلف الفجار؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے حلف الفضول، آپشن اے۔ معاہدہ حلف الفضول میں کیا لکھا گیا تھا؟ ہم ہر معصوم اور بے گناہ شخص کی حفاظت کریں گے، چاہے وہ مکہ کا رہائشی ہو یا نہ ہو۔ مکہ میں کوئی ظالم رہنے کا مجاز نہ ہوگا۔ آپشن بی، ہم بیواؤں اور یتیموں کی مدد اور دیکھ بھال کریں گے، ہر جنگ سے پرہیز کریں گے۔ آپشن ڈی، یہ تمام باتیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی۔ آپ بھی حلف الفضول کے معاہدے میں شامل تھے، یہ معاہدہ کس کی کوششوں سے پایہ تکمیل تک پہنچا؟ زبیر ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب، حسن ابن عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، زبیر ابن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نبوت کس معاہدے سے متعلق یہ الفاظ ادا کیے تھے؟ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا، اور اگر کوئی شخص آج بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں گا۔ صلح حدیبیہ، صلح فدق،
حلف الفضول، حلف القیس، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول کا پہلا معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہوا، پیدائش سے 5 سال بعد ہوا، پیدائش سے 7 سال بعد، کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، پیدائش سے قبل ہوا۔ حلف الفضول کے دوسرے معاہدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، تو اس کا صحیح آنسر ہے 20 سال۔ حلف الفضول کا دوسرا معاہدہ کس کے گھر میں پایا تکمیل تک پہنچا؟ عبداللہ ابن مطلب، عبداللہ جوان، عبداللہ خلیق، عبداللہ ابن عتبہ، تو اس کا صحیح آنسر ہے عبداللہ جوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف اپنے دوسرے تجارتی سفر کے دوران کب روانہ ہوئے؟ عام الفیل کے 12ویں سال، عام الفیل کے 15ویں سال، عام الفیل کے 20ویں سال یا 24ویں سال، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، 24ویں سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے دوسرے سفر میں کس کا سامان تجارت ساتھ لے کے گئے تھے؟ حضرت خدیجہ، ابو لہب، ابو طالب یا کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ شام کے دوسرے سفر میں حضرت خدیجہ کے کون سے غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ میسرہ، جلیس، بسوس یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے، میسرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے اپنی کس لونڈی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا؟ نفیسہ، نائمہ، نیلمہ، بارہ، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، نفیسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے مشورہ کے بعد حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا؟ عبد المطلب، ابو طالب، عباس یا کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، ابو طالب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا خطبہ نکاح کس نے پڑھوایا؟ ابو طالب، حمزہ ابن مطلب، عباس ابن مطلب یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے ابو طالب، یعنی کہ آپشن اے۔ حضرت خدیجہ نے کتنا حق مہر وصول کیا؟ 500 طلائی دینار، 600 طلائی دینار، 700 طلائی دینار یا 800 طلائی دینار، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، 500 طلائی دینار۔ حضرت خدیجہ کے والد کا کیا نام تھا؟ خویلد ابن یاسر، حذیفہ ابن یاسر، اسامہ ابن یاسر یا کوئی بھی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے خویلد ابن یاسر۔ شام کے دوسرے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس راہب سے ہوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی تھی؟ کسوہ، نستورہ، بسوسہ، کیسر، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، نستورہ نے۔ مکہ میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب اور اس وجہ سے خانہ کعبہ سمیت کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25 سال، 23 سال، 35 سال، 40 سال، تو اس کا صحیح آنسر ہے 35 سال۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے نئی عمارت بنانے کے لیے خانہ کعبہ کی تمام عمارت کو گرانا تھا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کا کام پہلی دفعہ کس نے شروع کیا؟ ولید ابن ورقہ، ولید ابن مغیرہ، ولید ابن نوفل، ولید ابن حسن، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، ولید ابن مغیرہ نے۔ ولید ابن مغیرہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اپنے کس بازطینی بڑھئی کو بھی بلایا؟ یا مقومس، مرسس، کنتیلیا، یہ تمام، تو اس کا صحیح آنسر ہے یکموس۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کس چیز کی تنصیب کا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ حجر اسود، روشن دان، طاقچے یا کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، حجر اسود۔ کس قبیلے کے لوگوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر حجر اسود نصب کرنے کا آپس میں معاہدہ کیا؟ بنی عبداللہ دار، بنو عدی، بنو سلیم، بنی خزام، تو اس کا صحیح آنسر ہے بنی عبداللہ دار۔ کس قبیلے کے جانشینوں نے قسم کھائی کہ کوئی انہیں حجر اسود کی تنصیب کے اعزاز میں محروم نہیں رکھ سکتا؟ تو اس کا آپشن ہے عبداللہ دار، عدی یا دونوں، تو اس کا صحیح آنسر ہے دونوں۔ قبیلہ بنی عبداللہ دار کے معاہدے کے بعد دزا کس نام سے پکارا گیا؟ خون کے پیاسے، خون کے بھوکے، خون کے بیوپاری یا کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی،
خون کے بیوپاری۔ حجر اسود کو نصب کرنے کے مسئلہ پر کس نے کہا کہ اب جب کہ ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں، الصفا کے گیٹ سے جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کو حل کرے گا؟ ابو امیہ، ابو صفا، ابو مغیرہ یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، ابو امیہ۔ ابو امیہ بیٹا تھا مغیرہ المخزومی کا، عبد المناف کا، مغیرہ بن کلاب کا یا قصا کا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، مغیرہ المخزومی کا۔ یہاں پر الامین سب سے پہلے آئے، ہم ان کے فیصلے سے متفق ہو گئے۔ یہ تاریخی الفاظ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس کے بارے میں کہے گئے؟ ابو امیہ، ابو مغیرہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چادر پر رکھ کر زمین پر بچھایا اور کہا کہ اب ہر قبیلے کا سربراہ اس چادر کا ایک کونا پکڑے۔ تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس چادر کو پکڑا اور پتھر کو اس کے مقام پر تنصیب تک لے گئے۔ حجر اسود کو اس کے درست مقام پر کس نے نصب کیا؟ ابو المغیرہ، ولید ابن مغیرہ، ابو معاویہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین دوستوں میں حضرت ابو بکر کے علاوہ اور کون شامل تھا؟ قیس ابن سائب مخزومی، حکیم ابن حزام، زماد ابن سبلہ؟ تو یہ تمام۔ کتنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا گیا؟ 30 سال، 32 سال، 35 سال، 40 سال؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، 35 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا؟ 12 سال، 10 سال، 6 سال، 8 سال؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 8 سال۔ آپ کو صادق کا لقب کس عمر میں ملا؟ 37 سال، 25 سال، 22 سال، 40 سال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 40 سال۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کا محافظ کون بنا؟ ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ولید ابن مغیرہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، ابو طالب۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کون لایا؟ ام ایمن، حلیمہ سعدیہ، ابو طالب، حضرت حمزہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ حضرت آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنی زہرہ، بنی اسد، بنی قریش، بنی تمیم؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، بنی زہرہ۔ ام کبتہ کس کی کنیت تھی؟ حضرت صوبیہ، حضرت خولہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت شیمہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کس غار میں غور و فکر کیا کرتے تھے؟ صفا، سور، مروہ، ہرا؟ غار ہرا میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال پیدائش کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحضور، عام الفیل، عام الکعبہ، عام المکہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے عام الفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 6 سال۔ عیسوی سن کے مطابق پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 17 اگست 610، 17 اکتوبر 611، 17 نومبر 612، 17 دسمبر 613؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، 17 اگست 610 میں۔ غار ہرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جبل نور، کوہ سور، کوہ مقدس؟ تو اب اس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔